آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے آپ کی زندگی کے اندر، جو لوگ اپنے کسی نہ کسی عمل کے ذریعے آپ کو اپنا کمینہ پن دکھا دیتے ہیں، اور پھر آپ تاعمر جتنی مرضی کوشش کر لیں ان لوگوں کے بارے میں اپنی رائے کو بہتر نہیں کر پاتے۔ یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے جس میں کئی لوگ اپنے آپ کو ڈیفیم بھی کر سکتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا کہ باتیں کیسے کرنی ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے کمینے پن کو بچانے کے لیے بہت سی ایسی چھپانے کے لیے بہت سی ایسی بھونڈی کوششیں کرتے ہیں جن کوششوں کا کوئی ثمر نہیں نکلتا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کمینے شخص کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی 3 بنیادی چیزیں ہیں، 3 بنیادی نشانیاں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں نے شیئر کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی حیات مبارکہ سے یہ واقعات جو ہیں یہ ڈرائیو کیے گئے ہیں، اور آپ کی حیات مبارکہ سے یہ جو اقوال زنی ہے یہ ڈرائیو کیا گیا ہے، جس کے مطابق آپ کو ایک ایسے شخص کی جو کہ کمینہ شخص ہے اس کی 3 نشانیاں۔ ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لازماً تحریر کیجیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث جو ہے وہ ریلیٹ کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی بیوی اس سے ڈرے وہ کمینہ انسان ہے۔ کیا یہ واقعتاً کوئی حدیث ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا جواب دیتا چلوں، ایسی کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری جس میں کمینے کی نشانی بیان کی گئی ہو، نہ یہ کہ جس شخص کی بیوی اس سے ڈرے وہ کمینہ انسان ہے۔ اس لیے کچھ عرض کرنے سے معذرت ہے۔ اگر آپ نے ایسا کچھ سنا ہے تو اس کا حوالہ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوسٹ کیجیے، ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل حاصل کر کے اس حوالے سے بھی ایک ویڈیو آپ کو بنا کر پیش کر دیں گے۔ اچھا دوستو، اب ہم آتے ہیں کہ جو شخص کمینہ ہو اس شخص کی کون سی ایسی جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کون سی ایسی انڈیکیشنز ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ شخص کمینہ ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شخص ہمیشہ بد کلام کرے گا، یعنی جب بھی وہ گفتگو کرے گا وہ بری گفتگو کرے گا۔ اس کی آگے 3 ڈیریویشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آپ سے جب بھی بات کرے وہ کوئی نہ کوئی ایسی فضول بات کرے کہ آپ کو سن کے لگے کہ یار یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے، اس بندے کو شاید بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، یہ جو بات کر رہا ہے یہ بات کسی اچھے آدمی، کسی خاندانی آدمی کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ دیکھیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑے فلسفی نے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک بات کہی۔ اس نے کہا کہ آپ کی زبان جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کتنے تعلیم یافتہ ہیں، اور آپ کی عادات جو ہیں یعنی کہ آپ کی جو ایڈیکیٹس ہیں آپ کے، وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ تو اگر آپ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی عادتیں ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کسی گھٹیا خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص ہیں تو آپ کی عادتیں اور آپ کی حرکتیں ہمیشہ گھٹیا لوگوں والی ہوں گی۔ تو یہاں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی عادتیں اور اس شخص کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت گھٹیا ہیں۔ وہ بڑا ہی بد کلام کرے گا، گھٹیا گفتگو کرے گا، اس کی گفتگو میں گالم گلوچ بہت زیادہ ہوگی، اس کی گفتگو میں لوگوں پر کمنٹس زیادہ پاس کیے جائیں گے، اس کی گفتگو میں کوئی ایک چیز بھی کنسٹرکٹیو نہیں ہوگی، آپ کسی طور پر اس کی گفتگو کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے۔ وہ جو بھی بات کرے گا اپنے منہ سے، یا تو وہ کسی کے خلاف غیبت ہوگی، یا وہ چغلی ہوگی، یا وہ ریاکاری ہوگی، یا کوئی ایسی بات ہوگی جس میں وہ اپنے آپ کو بہت ہیوی ڈیوٹی آدمی بنا کر پریزنٹ کر رہا ہوگا۔ یعنی آپ الٹیمیٹلی اس کی کمپنی سے 0% انجوائے ہوں گے اور 100% آپ اسے ڈس لائک کریں گے۔ یہ اس کی ایک اور نشانی ہے جو کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکتی ہے، یقیناً آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا ایسا۔ تو بد کلامی جو ہے ناظرین، یہ اس بندے کی سب سے پہلی خوبی ہے جو آپ لوگوں کو نظر آئے گی۔ اچھا، میں خوبی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہے تو خامی، خوبی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کئی لوگ اس کو خوبی سمجھتے ہیں کہ میں منہ پھٹ ہوں، میں کھل کے بات کر دیتا ہوں، میں مجلس کا خیال نہیں رکھتا، جو میرے دل میں آتا ہے کہہ دیتا ہوں۔ یہ کوئی اچھی اور انسانوں والی بات ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھ کر مجلس کے آداب جو ہیں، کوئی بھی آداب ہیں یا جو ضوابط ہیں، جو قواعد ہیں، جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، اگر آپ ان پر عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ انسان ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ میں اور جانوروں میں کیا فرق رہا اگر آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں۔ تو جو بندہ گھٹیا گفتگو کرتا ہے وہ بندہ سب سے پہلے تو کمینہ شخص ہوتا ہے۔ یہ اس کی ایک بہت واضح نشانی ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو نشانی بتائی گئی وہ یہ ہے کہ وہ شخص بخیل ہوگا۔ ابھی یعنی کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنی لائف کے اندر جب کبھی کوئی بھی کام کرے گا اس میں بخل کرے گا۔ اچھا، بخل کے کیا معنی ہے؟ بخل کے معنی ہے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ دینا، یعنی نہ تو وہ بندہ ایک ٹگا نکالے گا پیسوں کا، وہ کسی کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کرے گا، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی مخلوق پر مال خرچ کرتے ہوئے اسے تکلیف ہوگی، وہ روپیہ خرچ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا، اور اگر روپیہ خرچ کر دے تو پھر اس کے بعد لوگوں پر یہ جتاتا پھرے گا کہ میں نے فلاں کی فلاں ٹائم میں مدد کی تھی۔ کہتے ہیں کہ کمینے شخص کے احسان سے بچنا چاہیے۔ اگر وہ بندہ آپ پر احسان کر دے تو وہ اتنی جگہ پر وہ گا دیتا ہے کہ آپ ساری زندگی میں پریشان ہی رہتے ہیں کہ یار یہ میں نے کس طرح کے بندے کے اوپر ٹرسٹ کر کے اس سے مدد لی تھی۔ تب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک کبھی کسی کا محتاج نہ
بخیلا بنانا، کیونکہ جو بخیل شخص ہوتا ہے یہ بندہ ظاہر ہے کہ اگر بخیل ہے تو بد کلام بھی ہوگا، تو یہ بندہ آپ لوگوں کی عزت اتارنے میں، چار لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے بیچ چرائے آپ کی بے عزتی کرنے میں بالکل آر محسوس نہیں کرے گا۔ اس سے آپ شدید قسم کے ذہنی ٹارچر کا نقصان آپ کو اٹھا سکتے ہیں، آپ لوگ آپ اس کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا بخیل شخص سے دوری اختیار کرنا آپ کے لیے بڑی لازم ہے۔ اسی طریقے سے جو بخیل ہوتا ہے اس کی ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کی تعریف اگر بنتی ہے تو وہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بہت اچھا پرفارمر ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے، اس کے گریڈز اچھے آ گئے، رزلٹ اچھا آ گیا، اس بندے نے پرفارم اچھا کر دیا، جو مرضی وہ کرتے، اس بندے نے اس کو ڈیگریڈ کرنا ہی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی جینز میں شامل ہے، جینیٹک میک اپ اس طرح کا بن گیا ہے کہ اس نے جب بھی منہ کھولنا ہے بکواس ہی کرنی ہے، تو اس کے خلاف جو بات کرنی ہے وہ اس بندے کا ظاہرہ وتیرہ بن چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسا بندہ جو اس قدر گھٹیا ہو، اس بندے سے دوری اختیار کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بڑا ضروری ہے۔ اور اگر آپ اسے دوری اختیار نہیں کرتے اور کمینے شخص کی کمپنی میں رہتے ہیں تو نہایت معذرت کے ساتھ آپ کے اندر بھی وہ والی خصوصیات آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ کمپنی بہت میٹر کرتی ہے۔ لہٰذا کمپنی جو ہے اس کو اپنی پاکیزہ بنائیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح کا شخص ہے تو اس کی کمپنی دیکھیں کہ وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص کتنا قابل ہے، یہ شخص جو ہے یہ کتنا لیول والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری اور آخری نشانی جو بتائی گئی جو کمینے شخص کے بارے میں ہے وہ ہے کہ وہ برے کاموں میں ملوث رہتا ہے، ہر وقت، یعنی صبح شام رات دن وہ جب بھی کوئی کام کرے گا وہ گھٹیا کام ہی کرے گا۔ تو جو بندہ برے کاموں میں ملوث رہتا ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گالم گلوچ کرے یا نماز روزانہ کرے، بلکہ اس میں ہر طرح کا کسی کے لیے اذیت کا سبب بن سکتا ہے، کسی کے لیے دقت کا، پریشانی کا، تکلیف کا سبب بن سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص بہترین ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں آپ کے ہاتھ اور زبان سے، اس کا مطلب آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں اور نہ بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے یہ بات سیکھی نہیں ہے، یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ اگر آپ کو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گراؤنڈ لیول پر ہی اس وقت ناکام ہو چکے ہیں اور آپ ان فیوچر کوئی ایسی اچھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے سے قاصر ہیں جس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں آپ کو فیوچر میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو برے کام جو ہیں ان میں وہ بندہ ملوث رہتا ہے۔ جب برے کاموں کی ایک اور مثال بھی ہمارے سامنے ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ دین سے دوری اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ جو بندہ دین کے ساتھ جو ہے اٹیچڈ ہے یا اس کے ساتھ اٹریکٹیڈ ہے، آپ اس بندے کو بھی ایک نیچ بندہ کنسیڈر کرنا شروع کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ عموماً جو نمازی وغیرہ ہوتے ہیں لوگ ان کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے، اور جہاں پہ کوئی چار لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو فن کرنے والے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے قریب بھی نہ آئیں، کیونکہ ان کو اپنا آپ چھوٹا محسوس ہوتا ہے اور اسے کور کرنے کے لیے یہ ان کے خلاف بری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ جو لوگ نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ دکھلاوا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی کمنٹ پاس کرنا بھی کمینے شخص کی نشانی ہے، لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ ایک بڑا پرانا لطیفہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، لیکن ہے بڑا زبردست قسم کا۔ تو یہ لطیفہ بنا ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ ایک شخص اپنے طوطے کے ساتھ جہاز میں سفر کر رہا تھا، ایک ایئر ہوسٹس قریب سے گزری، طوطے نے شرارتاً اپنا پر مار دیا۔ ایئر ہوسٹس طوطے کی حرکت پر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ اس شخص نے اندازہ لگایا کہ یہ ایئر ہوسٹس بڑی فراغ دل ہے، بجائے اس کے کہ وہ طوطے کی اس حرکت کا برا مناتی اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی ہے۔ اس شخص کا جی چاہا کہ وہ ایئر ہوسٹس ایسے ہی اس کی طرف بھی دیکھ کر مسکرائے جیسے طوطے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ چنانچہ دوسری بار وہ ایئر ہوسٹس قریب سے گزری تو شخص نے اسے اپنا موڑا مار دی۔ ایئر ہوسٹس سمجھی کہ اس سے یہ حرکت شاید انجانے میں ہو گئی ہے، اس نے نظر انداز کر دیا۔ جب اس نے دوسری اور تیسری بار بھی یہ حرکت کی تو وہ اس کے پاس آئی اور اسے اچھی خاصی سنائی۔ جب اسے سنائی گئی تو پھر الٹیمیٹلی اسے اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دیا گیا۔ اب طوطا بھی جہاز سے باہر گرا ہوا ہے، وہ بندہ بھی گرا ہوا ہے۔ طوطا اب باہر نکل کے اس شخص سے پوچھتا ہے اٹھنا آتا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے نہیں۔ تو کہتا ہے اڑنا نہیں آتا تو پنگا کیوں لیا تھا؟ یعنی کہ آپ اگر انسان کے بچوں کی طرح اچھی گفتگو نہیں کر سکتے، آپ اچھے کام نہیں کر سکتے، آپ اپنے آپ کو کسی بھی کمپنی کے اندر ایڈجسٹ نہیں کروا سکتے، تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ پنگے لیتے کیوں؟ استاد ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ جب آپ کسی کے ساتھ گفتگو کریں تو آپ اسے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آج کے دور میں میڈیا نے اور سائنس نے ہر بندے کو اتنا قابل بنا دیا ہے کہ کوئی کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں اور کوئی کسی کی کسی بات سے مینیپولیٹ ہو ہی نہیں سکتا، آپ جتنی مرضی کوشش کریں۔ لہٰذا اس مینیپولیشن سے بچنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے اپنی سرزنش سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ حرکات و سکنات اپنے گھر پر محفوظ رکھیں، عام کمپنیز کے اندر اس طرح کی حرکتیں نہ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ ایک اچھے خاندان سے تعلق
रखते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन जो है उसको भी क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना, वीडियो को लाइक करना और दोस्त अहबाब को ये बताना कि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। हरगिज़ हरगिज़ ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह तबारक व तआला आपका और हमारा हम सब का हामी नासिर।